اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کیا شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کے ذریعے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لیا، اگر تم نے اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کر لیا تو فرمایا تم تو فقیر ہو جاؤ گے، دنیا تمہاری خراب ہو جائے گی۔ یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فرمائے شیطان کا دوسرا یہ وار ہوتا ہے کہ ایک تو فقیری سے ڈراتا ہے اور دوسرا تمہیں اس طرف ابھارتا ہے کہ تم ہر بے حیائی کر دو، اچھی اور بری چیز میں تمیز کرنا، فرق کرنا چھوڑ دو۔ یاد رکھیے کہ رزق دینا یہ رب تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ 12ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو روح زمین پہ ہے، فرمایا اس کا رزق رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر دیا ہوا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک شخص نے توبہ کی تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ آج سے تمہارا یہ کام ہے کہ اس میں اعظم اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں۔ وہ شخص عقل گزار ہوا کہ حضرت صاحب اگر سارا دن رات میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا تو کھاؤں پیوں گا کدھر سے، میرے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو ان کو کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نہیں تھا تو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہا حضور اللہ نے پیدا کیا۔ کہا اچھا تم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تمہیں وہاں پر رزق کون پہنچا رہا تھا؟ کہا حضور اللہ پہنچا رہا تھا۔ اور کہا جب تو پیدا ہو گیا اپنے ہاتھ پاؤں سے تو چل اور پکڑ نہیں سکتا تھا، اس وقت تمہیں چلانا اور پلانا کھلانا کس کی ذمہ داری تھی اور کس نے وہ ذمہ داری لگائی تھی؟ کہا حضور اللہ نے لگائی تھی ذمہ داری۔ فرمایا کہ جب تو کچھ بھی نہیں تھا تجھے پیدا رب نے کیا، جب تو کچھ کر نہیں سکتا تھا اس وقت تیرے رب نے اپنے ذمہ کرم کا تیرا رزق دیا۔ تو آج تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ اگر میں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ بہرحال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صاحب 3 دن گزرے تھے، اب بیوی دیکھتی کہ شوہر نامدار دن رات اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت صاحب ایسے کام نہیں چلے گا، اللہ اللہ کہنے سے جو ہے یہ پیٹ نہیں بھرتا، آپ کچھ کما کے لائیں۔ اب پیر صاحب کا حکم تھا کہ اللہ اللہ کرنا ہے، رزق تمہارے ذمے نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے ذمے پر لیا ہوا۔ جنگل میں چلے گئے، سارا دن بیٹھے اللہ 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 کی صدائیں لگاتے رہے۔ جب شام کو گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ کچھ لائے ہیں کما کر؟ کہا کہ مزدوری کی میں نے، سارا دن مزدوری کرتا رہا، لیکن جب شام کو دیکھا نا کہ میرا مالک بڑا صحیح تھا، بڑا کریم تھا، وہ ہر کسی کو عطا کیے جا رہا تھا، کیے جا رہا تھا، کیے جا رہا تھا۔ کہا مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اس سے مانگوں۔ کہا اچھا خیر ہے کل لے لینا۔ دوسرے دن بھی سارا دن وہ جنگل میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب شام ہوئی گھر آئی، بیوی نے کہا کہ آج مزدوری لائے، بچے بھوکے ہیں۔ کہا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، ہر کسی کو دے جا رہا تھا، مجھے بڑی شرم آئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مالک تیرا سخی ہے، کریم ہے، ہر کسی کو دیتا ہے۔ کہا لیکن ہمیں اپنے پیٹ کی بھوک بھی تو ختم کرنی ہے نا، کل جانا، جاتے ساری کام شروع نہ کر دینا بلکہ پہلے اس سے اپنی مزدوری لینا، اگر مزدوری دے 2 دنوں کی تو ٹھیک، ورنہ مالک چینج کر لے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سنی نا میں نے اپنی بیوی کے منہ سے کہ مالک چینج کر لے، کہا کہ میرے دل پر آپ کی تیر لگے۔ میں نے کہا کہ اگر مالک چینج کر لوں اور مالک ہے کون؟ کہا بہرحال صبح ہوئی جنگل کی طرف چلا گیا، اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا رہا۔ شام کی جب گھر کی طرف چلنے لگا تو میں نے یہ کہا، سوچا کہ آج پھر بیوی مطالبہ کرے گی، لہٰذا ایسا ہے کہ میں دروازے کے باہر بیٹھ جاؤں گا، آدھی رات جب گزر جائے گی تو میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں گا، بیوی بچے سو رہے ہوں گے۔
بہرحال جب گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر سے جو ہے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو دروازے پر دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، نئے کپڑے بیوی نے پہنے ہوئے، بچے بھی ہنسی خوشی کھیل رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے، طرح طرح کی رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہا کہ اے حبیب، ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حبیب تھا، کہا اے حبیب تو کہتا تھا نا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، کہا اسی مالک نے یہ ساری نعمتیں تیرے گھر میں بھیجی ہیں، اسی مالک نے تیرے گھر میں یہ نعمتیں بھیجی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حبیب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے، میں نے کہا کیا مالک کو خود آیا تھا؟ کہا نہیں، مالک خود نہیں آیا تھا، مالک نے اپنے بندوں کو بھیجا تھا۔ کہا مالک کا کوئی پیغام بھی پہنچایا؟ کہا ہاں، مالک کا پیغام پہنچایا تھا۔ مالک یہ کہہ رہا تھا کہ حبیب سے کہنا کہ تم اپنی مزدوری میں کمی نہ لانا، ہم اپنی عطا میں کمی نہیں لائیں گے۔ ارے ہم ذکر کرنے والے بنے تو صحیح، ہم زبان سے تو بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم رب تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے، ہم ذکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ باقاعدہ سرچ ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان اوسطاً روزانہ 10,000 الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، اوسطاً 10,000 کم و بیش، ہر انسان اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان 10,000 الفاظ میں کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر آیا، کتنی مرتبہ اس کے رسول پر درود پاک بھی